آپ دیکھ رہے ہیں نیوز این چینل. آپ سبھی کا استقبال ہے نیوز این چینل پر. آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں. چندرائن گٹا کانسٹیچوئنسی بارکس ڈویژن نوری نگر میں مدرسہ جامعہ بستان ختیجہ میں 15واں اینول پروگرام منعقد کیا گیا. ایجوکیشنل ڈیمانسٹریشن اور سوشل ریفارم حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عقیل جعفر پاشا. یہ پروگرام مولانا محمد بدر الدین رحمانی کے خاص نگرانی میں منعقد کیا گیا. اس موقع پر مہمان خصوصی مولانا احمد محی الدین کے علاوہ دیگر لوگ موجود تھے. آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی رپورٹ. بیورو رپورٹ نیوز این چینل. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جامعہ بستان خدیجہ کا یہ 15واں جلسہ سالانہ ہے. الحمدللہ اس جلسہ سالانہ میں ہمارے جامعہ کی ناظرہ دینیات، شعبہ حفظ، عالمیت اور فضیلت کی طالبات نے اپنے بیانات اور تقریر، حمد اور نعت کے ذریعے کثیر خواتین کی موجودگی میں پیش کیا ہے اور الحمدللہ سبھی خواتین نے بہت ہی مؤثر انداز میں سنے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ناظرین، یہ مدرسہ جو جامعہ بستان خدیجہ ہیں، ہمارے سیدھے طرف مولانا مفتی جاوید صاحب قاسمی ہیں جو ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بائیں طرف ہمارے جامعہ بستان خدیجہ کے مخلص معاون ہیں، مددگار ہیں، بانی ہیں، مشیر ہیں، اور جتنی بھی خوبیوں ہو سکتی ہے وہ تمام کے آپ ماشاءاللہ منفرد حیثیت رکھتے ہیں. الحاج سید حاجی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ناظرین، آج کا یہ جو جلسہ ہوا جس میں بڑے بڑے علماء کرام شریک ہوئے، جیسے ہمارے مولانا جعفر پاشا صاحب جو مولانا عقل حسامی علیہ رحمہ کے فرزند ارجمند ہیں، کسی وجہ کر وہ دیگر علماء کرام کی حاضری ہوئی اور سبھی لوگوں نے اپنے اپنے ملفوظات کو اور اپنے اپنے نصیحتوں کو بیان کیا اور بہت ہی عمدہ نصیحتیں رہیں. یہ جامعہ سن 2002 عیسوی میں 18 اگست کو قائم کیا گیا. الحمدللہ اس جامعہ کو 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اب تک 186 طالبات فارغ ہو چکی ہیں اور فضیلت کی طالبات جسے ہم عالمہ اور فاضلہ کہتے ہیں وہ 75 طالبات ہیں جو فراغت حاصل کیے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. یہ جامعہ جو ہے یہاں ہمہ وقتی اور اقامتی دونوں طرح سے یہ مدرسہ ہے. کہاں پہ یہ مدرسہ جو ہے بلہ گورا کا نوری نگر محلہ بہت مشہور ہے جو نوری شاہ درگاہ کے قریب ہے. یہ نوری نگر میں یہ مدرسہ قائم ہے اور تک یہاں سے میں نے بتایا کہ 184 طالبات عالمہ بن کر کے فارغ ہو چکی ہیں. یہ لیڈیز کا ہے؟ یہ مکمل لیڈیز کا مدرسہ ہے. یہاں ایک بھی 4 سال کا بچہ بھی تعلیم نہیں پاتا ہے. یہ بالکل خالص لڑکیوں کا مدرسہ ہے اور ہاسٹل کے ساتھ ہے. قیامت قائم رہے اس لیے کہ یہ عمارت بوسیدہ ہو جائے گی، لیکن یہاں سے جو پڑھنے والی طالبات ہیں ان کا سلسلہ جو ہے اسی طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ. یہ تا قیامت جو ہے یہ دین کو، قرآن و حدیث کو سیکھنے اور سکھانے کا جو ہے سلسلہ چلتا رہے گا. میرے بعد بھی اور بہت سارے مقررین ہیں، آپ کو ان کو سننا ہے. بس حکم دیا گیا تھا. میں یہ چند باتوں کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے بانی کو اور اس مدرسے کے جتنے معاونین حضرات ہیں ان تمام کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے شان شان اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے. بس حکم دیا گیا تھا. میں یہ چند باتوں کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے بانی کو اور اس مدرسے کے جتنے معاونین حضرات ہیں ان تمام کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے شان شان اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے. ان کے اور ہمارے تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. السلام علیکم. ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے لیے رول ماڈل حضرات صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بنائیں، ان کی زندگی کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں، ان کے کیریکٹر کو اپنائیں. انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو اگر گزاریں گے تو جو کردار انہوں نے چھوڑا ہے زمانے کے اندر آپ بھی وہ کردار آپ زمانے کو دے کر جائیں گے اور آپ کا معاشرہ بالکل صالح اور پاکیزہ معاشرہ بنے.
آپ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ سیاسی اعتبار سے آپ کو کوئی عہدہ کوئی جاہ منصب مل جائے. آپ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کو زمانے بھر کے اندر کوئی جو ہے ظاہری اعتبار سے کوئی مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے. آپ معاشرے کے امیر ترین اور دولت مند ترین لوگوں میں آپ کا نام شمار ہو جائے. آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ اس کے رسول اور آپ کے صحابہ اور صحابیات سے آپ کی نسبت قائم ہو جائے. یہ جو نسبت ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی, اس سے بڑی کوئی عمارت نہیں ہو سکتی, اس سے بڑی کوئی سلطنت نہیں ہو سکتی, اس سے بڑی کوئی حکومت نہیں ہو سکتی, اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا. آپ اس پر ناز کیجئے, آپ اس کے اوپر فخر کیجئے. یہی کام, یہی فخر اور یہی سعادت آپ کی دنیا کے اندر بھی کام آنے والی چیز ہے. محترم حاضرین اور حضرات, پیرنٹس حضرات سے بھی اور والدین اور ماں باپ سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, اپنی بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں, ان کی تربیت کا انتظام کر رہے ہیں, تو صرف اور صرف ایک فرد کی حیثیت سے آپ اپنے بچوں اور آپ اپنی بچیوں کو تعلیم نہ دیں, بلکہ آپ کے پیش نظر یہ ہو کہ آپ اس فرد کی اور اس لڑکے اور اس لڑکی کی اس انداز میں تیار کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں کہ صرف اور صرف وہ اپنی ذات کے لیے نفع بخش نہ. میری جان تجھ پہ قربان ہے میرا دل, میری جان تجھ پہ قربان ہے, تو سلامت رہے. مدرس اللہ العالی کو آپ تشریف لائے اور اس جلسے کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے فرمائیں. عليكم الصيام كما من قبل سمیا نے دین کا کلمہ پڑھا, پھر ابو جہل عین کا برچھا لگا, کون اس بیٹھنے کو بہت قبول فرمائے. اللہ کی جن باتوں کی ہدایات سامنے آئی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس بیٹھنے کو بہت قبول کرتے ہوئے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیے. اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ یہ ادارہ جامعہ مفتاح خدیجہ, اللہ اسے خوب ترقی عطا فرمائیے. اللہ ظاہری بھی معنوی بھی ہر اعتبار سے اللہ اس کی ترقی عطا فرمائیے. اللہ اس ادارے کو اطراف و اکناف کے لیے اللہ علم کا سرچشمہ بنا دیجیے. اس کے فیضان کو اللہ عام سے تام فرمائیے, جاری اور ساری فرمائیے. اللہ تا قیامت اس ادارے کو چلنے والا علم کا چشمہ بنا دیجیے. اللہ جو اساتذہ ذمہ داران خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو بہت قبول فرمائیے. اللہ جن حضرات نے تعاون کیا ہے, جن حضرات نے اس کی مدد کی ہے, جس اعتبار سے مدد کی ہے, اللہ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائیے, بہترین بدلہ عطا فرمائیے. ان کی رزق میں اور ان کی حیات میں خوب برکتیں عطا فرمائیے. اللہ ان کی بھی ان خدمات کو اللہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائیے. اللہ ہر طرح کے شرور و آفات سے ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہم سب کی زندگی میں سکون اور عافیت عطا فرمائیے. اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائیے. اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہندو مسلمانوں پر خاص طور پر ان کے حال پر رحم فرمائیے. اللہ سب کی عزت و آبرو کی جان و مان کی اللہ حفاظت فرمائیے. اللہ ہم نے کوئی جو مشکل میں ہو, جنہیں آپ جانتے ہو, جن کے دل میں اگاتے ہیں, اللہ ان کی مشکلوں کو اللہ دور فرمائیے. اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرمائیے. اللہ ان کے لیے آسانیاں کا معاملہ فرمائیے. اللہ چھوٹی چھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک